محمد سید الکونین والثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 107، دفتر اول اور حصہ دوم۔ اس مکتوب شریف کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری سے 3 سوالات پوچھے گئے ہیں اور تینوں نہایتی اہم اور نہایتی وقت کی ضرورت کی مطابق سوالات پوچھے گئے۔ آج کل کی فطرتی انسانی اس بات کی طرف زیادہ مائل ہے کہ اگر کسی کو شیخ یا مرشد کہا جائے تو شیخ اور مرشد سے انہیں کرامات کی ظہور کی توقعات بہت ہوتے ہیں۔ میں جس کو پیر مانوں گا اسی کو پیر مانوں گا کہ جس سے کرامات زیادہ ظاہر ہوں، جس میں سے خوارق عادات کام زیادہ ہو۔ کسی ایک بندے کو میں نے دیکھا جو اللہ کا بندہ ہے اور ان سے ظاہری طور پر کوئی کرامات صادر نہ ہو، تو آج کل کی انسانی ذہن اس کی طرف زیادہ رجوع نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک سمپل بندہ ہے، اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو پھر ہوا میں اڑ جاتا، اللہ کا ولی ہوتا تو یہ دریاؤں پر چل لیتا، اللہ کا ولی ہوتا تو پھر یہ کرتا، کسی کو اشارہ کرتا تو یہ ہو جاتا، ایسے ہو جاتا۔ کرامات، غرض کہ کرامات کی ظہور کی طرف ہر بندی کی دھیان اور خیال زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کسی شیخ، کسی ولی، کسی مرشد سے، کسی پیر اور کسی رہبر سے کیا یہ کام ضروری ہے کہ ان سے ہم خوارق عادات کام زیادہ دیکھ لیں، ان سے کرامات زیادہ دیکھ لیں، اور جیسے کہ انسانی طبع میں ہے کہ ہم نے جس سے زیادہ کرامات دیکھ لیے تو انہیں سب سے بڑا تصور کرتے ہیں، اور جن سے کم کرامات دیکھ لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے مرتبے کا ولی ہے، اور جن سے میں زیادہ کرامات دیکھوں تو پھر میں یہ سوچوں کہ ان سے مرتبے میں کوئی اور اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کرامت یا خوارق عادت کام جو ہمارے عادت کے برخلاف کام ہو، ہم کوئی کام عالم اسباب میں سبب کی وجہ سے کرتے ہوں گے، اور اللہ کی ولی، اللہ کا محبوب، اللہ کا ایک دوست اسی کام کو کرامتاً صادر فرما دے۔ بڑی مشہور کرامت ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے وزیر آصف ابن برخیہ کی، کہ حضرت آصف ابن برخیہ نے بلقیس کی تخت کو کرامتاً وہاں سے سبا سے حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ یہ ایک خرق عادت کام تھا، ممکن نہیں تھا کہ وہ آپ کی تخت کو بے عین ہی اسی تخت کو اتنے قلیل لمحات میں یہاں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار میں حاضر فرما دی۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ مریم علیہ السلام، آپ مبارکہ کی ایک کرامت یہ تھی کہ آپ مبارکہ جب اس محراب میں تھی نا
تو محراب میں آپ کے پاس ایسے ایسے کھانے کی ایسے ایسے چیزیں موجود ہوتی یا فروٹ میں سے ایسے فروٹ موجود ہوتے جو ان کا موسم نہیں تھا، بغیر موسم کے پھل آپ کے پاس ہوتے، تو زکریہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دریافت فرماتے ہوتے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کرامت آپ کی کرامات میں سے دیکھے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس واقعے کو دیکھ لیں آپ، تو اس میں سے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے، ولایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ سے جو چیزیں خوارق عادات ظاہر ہوئی وہاں پر کو معلوم ہے قرآن عظیم الشان اس پر ناطق ہے کہ قرآن عظیم الشان نے فرمایا ہوا ہے کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کی اور ایک بچے کی گردن کو اڑا دیا اور ایک گری ہوئی دیوار کو ٹھیک کیا۔ یہ آپ نے کوئی اکتساباً اور کسباً نہیں کیا، بلکہ آپ نے کرامتاً یہ چیزیں، یہ کرامت ہے اولیاء اللہ۔ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔ معجزہ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کے لیے معجزہ جب ان سے طلب کی جائے تو یہ معجزہ یہ ضروریاتی نبوت سے ہے، اور کرامت ضروریاتی ولایت کے لیے کرامت ثابت نہیں ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ اتباع نبی میں ہوگا، اس نبی کی اتباع اور شریعت میں ہوگا، اسی لیے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسے کام صادر فرما دیں کہ جس سے بندہ ان کی طرف مائل ہو جائے اور وہ اپنی ولایت کے ثبوت کے لیے کسی خوارق عادت چیز کو صادر کر دے، تو ولی کے لیے اس بات کی ضرورت ہی نہیں، اور نبی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی جب اپنی نبوت کا دعویٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اسے اپنی نبوت کو عام لوگوں کی ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خوارق عادت کام پیش کرنا ہوگا جس سے لوگ متاثر ہو اور اسے اللہ کا نبی مانے۔ تو نبوت کے لیے معجزہ ضروریات میں سے ہیں، بشرط کہ کوئی ان سے مانگے۔ بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن میں سے کسی نے معجزہ نہیں مانگا تو انہیں معجزہ نہیں دکھایا، لیکن بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن سے معجزہ طلب کیا گیا تو آپ نے معجزات دکھائے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک بہت عظیم معجزات ہے، بلکہ آپ کی زندگی جو ہے آپ کا ہر لمحہ معجزہ ہے، آپ کا بولنا معجزہ ہے، آپ کا دیکھنا معجزہ ہے، آپ کا سننا معجزہ ہے، آپ کے ہاتھ سے پکڑنا معجزہ ہے، آپ کے قدم پر چلنا معجزہ ہے، آپ کی پیدائش معجزہ ہے، آپ کا لڑکپن معجزہ ہے، آپ کی بچپن معجزہ ہے، آپ کی شق صدر معجزہ ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا معجزہ ہے، آپ سورج کو واپس پلٹانا معجزہ ہے، غیب کی خبریں بتا دینا معجزہ ہے، حالات بتانا، غرض کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ معجزہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے معجزات ہیں کہ جن کو آپ سے لوگوں نے طلب کیے ہیں، جیسے ابو جہل نے طلب کی ہے، ابو لہب نے طلب کیے ہیں، دوسرے کفار نے طلب کیے ہیں۔ جب عند طلب اگر نبی اپنا معجزہ نہ دکھائیں تو العیاذ باللہ اس نبی کی شان میں ایک نقیصہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا۔ تو اسی لیے نبی کو معجزہ دکھانا یہ ضروریات میں سے، لیکن ولی کو کرامت دکھانا یہ ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ولی کو کرامت دکھانا اسی لیے ضروریات سے نہیں ہے کہ ولی ایک نبی کے زیر قدم ہے، ولی نے نبی کو فالو کرنا ہے، ولی نے نبی کی اتباع کرنی ہے، اور یہی اتباع ان کی سچائی اور ان کی حقانیت کے لیے دلیل تام ہے۔ کہ ولی ہم ہر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لے۔ اب ایمان اور تقوی کی تقاضا یہ ہے کہ وہ جس نبی کی امتی ہے اس نبی کے دین پر وہ چلے
اور اسی نبی کی دین میں جو تقوی کی اصول ہے اسے فالو کرتے جائیں گے تو اس کے لیے کوئی کرامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ سوال ہو کہ فلاں ولی سے زیادہ کرامات صادر ہوئے ہیں تو وہ مرتبے میں فوق ہے، اور فلاں ولی سے کرامات کم ظاہر ہوئے ہیں تو پھر وہ ولی مرتبے میں کم ہے، تو آپ مبارک ان کا جواب دیتے ہیں، فرماتے آپ کے سوال سے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گویا آپ آج کل کے زمانے کے اولیاء کی انکار کر رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بزرگان متقدمین پہلے گزرے ہوئے اولیاء اللہ سے خوارق عادات زیادہ ظاہر ہوتے، کرامات زیادہ ہوتے، اور آج کل کے اولیاء اللہ سے خوارق کم ظاہر ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں آج کل کی اولیاء کا انکار ہوگا؟ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا خیال یہ رہا تو فَلَعَاذًا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن تَسْوِيلَاتِ الشَّيْطَانِ، فرماتے ہیں اللہ کی پناہ شیطان کی وسوسوں سے جو ہمیں اولیاء اللہ سے انکار کے مرتبے میں لے کے آتے ہیں۔ دیکھو حضرت صاحب الحاوی للفتاوی نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میری ایک ولی سے میری کسی ایک ولی کو اذیہ اور تکلیف دے دیتا ہے تو فقط آذنتہ بالحرب، میری طرف سے انہیں اعلان جنگ ہے۔ تو یہ شیطان کی تسویلات ہے کہ شیطان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں ولی سے کرامات ظاہر ہوئے ہیں تو ان کی ولایت کو میں مانتا ہوں، اور اس ولی کو میں نہیں مانتا کیونکہ اس سے تو بظاہر کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کرامات کی ظہور یہ شرائط ولایت میں سے نہیں ہے کہ کسی بندے سے کرامت صادر ہوئی ہو تو وہ ولی ہے، اور جس سے کرامت صادر نہیں ہو وہ ولی نہیں ہے۔ فرمایا ایسے قطعاً نہیں ہے، اور نہ یہ ارکان ولایت ہے اور نہ شرائط ولایت ہے، بخلاف معجزہ۔ جیسے میں نے عرض کیا معجزہ کیا ہے کہ معجزہ شرائط مقام نبوت میں سے ہے، نبوت کے لیے لازم یہ ہے، ان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ نبی کو معجزہ ہو، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹا کرامات اولیاء اللہ سے بہت زیادہ صادر ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ کرنا کہ کسی سے زیادہ کرامات صادر ہوئے تو ان کا مرتبہ فوق ہوگا اور جس سے کم صادر ہوئے تو ان کا مرتبہ کم ہوگا، فرمایا ایسے نہیں ہے، بلکہ کسی ولی کی افضلیت کو ہم نے کرامت سے نہیں ان کی قرب الہی کی مدارج سے جاننا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پوچھنا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ پرکھنا ہے کہ فلاں ولی اللہ کی مرتبہ قرب میں کتنی قریب ہے، یہی قرب ان کی دلالت کرتی ہے ان کی افضلیت پر، نہ خوارق نہ کرامات۔ آپ اس کی ڈیٹیل میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے ولی ہو کہ جو اللہ کے وصل و قرب میں زیادہ گیا ہو، اللہ کے وصل و قرب میں بہت زیادہ قریب ہو، لیکن ان سے خوارق عادات کام بہت کم صادر ہوئے ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ولی ہو جو اتنے قرب کے مراتب نہیں لے سکیں، بلکہ وہ ان سے خوارق عادات کام زیادہ صادر ہو، کرامات زیادہ صادر ہو، لیکن مراتب قرب میں کم ہو، یہ عین ممکن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کرامت صادر ہونا یہ ولایت کی یا قرب کی مراتب میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں جس سے صادر ہو جائیں مستحسن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی سے کرامت صادر نہ ہو کسی ولی سے
تو اس ولی کی ولایت کا انکار کرنا یا اس کے مرتبے کو کم جاننا، آپ فرماتے یہ من تسویلات الشیطان، آپ فرماتے یہ شیطان کی دھوکہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم جو لوگ ہیں ظاہر بین، جو ظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو ظاہر بین لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا ان سے کرامت خواہ مخواہ ہی صادر ہونی چاہیے، اگر کرامت نہیں ملا تو پھر اسے ہم اللہ کی ولی نہیں مانیں گے۔ فرماتے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھائی دیتا ہوں، چلیں آپ مجھے بتائیں، جو خوارق عادات اور جو کرامات اولیاء امت سے ظاہر ہوئی ہیں، مجھے بتائیں صحابہ کرام میں سے اتنے کرامات صادر ہوئی ہیں؟ جو کرامات ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کرامات ہم حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کرامات ہم حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مشائخ اور اکابر کے لیے جو نسبت کرتے ہیں، مجھے کوئی بھی بندہ یہ بتا دے کہ وہی کرامات کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئی ہیں؟ اتنے کیا اتنے کرامات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئی ہیں؟ مجھے بتائیں۔ ڈوبی ہوئی کشتی کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اسے نکالنا، بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی مثال اور روایت موجود ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی مثال اور روایت موجود ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اس طرح کی دلیل یا اس طرح کا کوئی کرامت صادر ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ جب نہیں ہوا ہے تو کیا آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اسی کرامت کی وجہ سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی اور سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر اور سیدنا عبادلہ ثلاثہ پر فضیلت دیں گے؟ نہیں، کیونکہ کوئی بھی ولی کسی بھی صحابی کی مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ منسوسی ولی ہے اور یہ ولی منسوسی نہیں ہے، فلہذا اگر کرامت اور بہتری کرامات کی وجہ سے ہو، فضیلت کرامات کی وجہ سے ہو، تو پھر تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور پھر سیدنا شبلی اور سیدنا جنید بغدادی اور خاتون اللہ کی ولی گزری ہے وہ بزرگا یا دوسرے بزرگان دین سے جو کرامات صادر ہوئے، تو پھر ان ساروں کو ہم فضیلت دیں گے اصحاب رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو فلہذا یہ جو کثرتی خوارق ہے، یہ جو زیادہ کرامات دکھانے ہیں، یہ فضیلت کی سبب نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر بر ظہور خوارق از کوتاہ نظری است، فرماتے ہیں خوارق کی طرف نظر اور نگاہ رکھنا کہ اس ولی سے زیادہ خوارق صادر ہوتے ہیں، فرماتے یہ ہماری کوتاہ نظری ہے، ہم جو ہے وہ ہماری نظر بڑی محدود ہے، ہم اصل چیز کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں کہ وہ دلیل بر قصور استعداد تقلیدی، فرماتے یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم میں جو تقلید کا مادہ ہے وہ کم ہوا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنی ہے، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تقلید کرنی ہے، ہم نے ائمہ کی تقلید کرنی ہے، ہم نے مذاہب اربعہ کی تقلید کرنی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس تقلید کی بجائے ہم نظر سے کام لیتے ہیں، اپنی نظر سے کام لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ ہماری بدبختی ہوئی۔ ہماری اپنی نظریات کو ہم اپنے اوپر مسلط کریں گے تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہے۔ ہم اپنی نظریات کو ان بزرگوں کی عادات، ان بزرگوں کی کرامات، ان بزرگوں کی باتوں، ان کی افعال، ان کی اقوال کے تابع کریں گے، تب پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس نبوت کی فیضان لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شرط کیا ہے؟ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید شرط ہے، حضور کی تقلید کرنا ہوگا آپ کو، اپنی نظر کو چھوڑ کے حضور کی تقلید کو اپنانا ہوگا۔
صحابہ کرام کی تقلید کرنا ہوگا، ائمہ اہل بیت کی تقلید کرنا ہوگا، مشائخ کی تقلید میں جانا ہوگا، تو تب ان کے لیے کوئی فائدہ ہوگا۔ اور اگر اپنی نظریات لے اور اس تقلید کو چھوڑ دیں، اتباع کو چھوڑ دیں، تو یہ خرابی در خرابی ہے۔ میں نے عرض کیا کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اتنے زیادہ کرامات صادر ہوئے ہیں جتنے ان بزرگوں سے صادر ہوئے ہیں؟ تو اگر ہم اپنی نظر کے مطابق جائیں، اپنی سوچ اور فکر کی پہلو پر چلے جائیں، تو پھر تو مسئلہ یہ بنے گا کہ ان بزرگوں کو، ان اولیاء اللہ کو ہم ان اولیاء اللہ پر فضیلت دیں گے جسے ہم اور آپ صحابہ کہتے ہیں، جس میں سے رب کائنات نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں حضور نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ حضور نے فرمایا وہ تو مسلم منصوص ہی ہے، تو ہم نے ان کی تقلید کی طرف جانا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے وہاں صحابہ کرام سے کرامات کم صادر ہوئے تھے، لیکن مراتب قرب الہی میں وہ ان تمام اولیاء سے بڑھ کر ہیں، فلہذا مسلم عقیدہ ہے صحابی میں کوئی ادنا نہیں ہے، لیکن جن کی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم رہی ہے، اس ایک صحابی کی مرتبے تک بھی لاکھوں اویس قرنی نہیں پہنچ سکتے، لاکھوں شیخ عبد القادر جیلانی، لاکھوں اویس، لاکھوں جنید، لاکھوں شبلی رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی ایک ادنا صحابی، ادنا سے مراد یہ ہے کہ ان کی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہوئی ہو، نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر فضیلت اس کرامت کی وجہ سے ہوتی تو پھر ان ساروں کو فضیلت ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نظر کو تقلید کے گھوڑے دوڑانے کے بغیر چلاتے ہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے اور اپنی نظر کو آگے کرتے ہیں۔ فرماتے تقلید سیکھنا ہے تو آئیے صدیق اکبر سے تقلید سیکھو۔ فرماتے آپ میں اتنا استعداد تقلید تھا، اتنی تقلید آپ میں تھی کہ آپ کو حضور کی تصدیق کرنے میں کیوں، کب، کیسے اور کہاں کہنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ کسی نے راوی کو بھی نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا واقعہ معراج، جب آپ مبارک وہاں پر نہیں تھے اور کسی ایک کافر نے آپ کو رستے میں روک کے آپ کو کہا کہ آپ کا صاحب یہ کہتا ہے کہ میں رات کی ایک پہر ایسے گیا اور پھر سیر کر کے آیا، جنت بھی دیکھے، جہنم، آسمانوں کی بھی سیر کیا، رب سے ملاقات بھی ہوئی، واپس بھی آئے ہوں رات کے ایک پہر میں۔ تو آپ کی صاحب نے یہ کہا تو آپ مبارک نے جواب کیا دیا؟ آپ مبارک نے فرمایا اگر یہ بات میری صاحب نے کی ہوئی ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے سچ اور حق بولا ہے، ایسا ہی ہو گیا ہوگا۔ آپ کی تقلید اتنی مضبوط، اتباع مصطفیٰ، اور اگر نظر کی طرف دیکھتے ہوتے تو پھر نظر میں تو یہ بات نہیں سماتی نا، کیسے گئے رات کی ایک پہر میں، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ساتویں آسمان، جنت بھی دیکھے، بیت المقدس بھی گئے ہیں، یہاں سے گئے وہاں گئے، کس چیز پر گئے، کیوں گئے، کیسے گئے، راکٹ لانچر کوئی نہیں تھا، کیسے گئے؟ اگر آپ اپنی نظر کی طرف چلے جاتے، لیکن تقلید کا مادہ اتنا مستحکم اور مضبوط تھا نا کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میری یار نے کہا ہوا ہے، حبیبی رب العالمین نے کہا ہوا ہے کہ میں گیا ہوں آسمانوں میں اور سیر کر کے آیا ہوں، جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کر کے آیا ہوں، رب کائنات سے ملاقات بھی ہوئی ہے، احکام بھی لے کے آیا ہوں۔ فرمایا اگر میری صاحب نے یہ بات کی ہے تو صدقہ، آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے، راوی بھی کافر تھا جس میں سے روایت وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر میرے مصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے تو پھر صحیح ہے۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں، دوسری طرف ایک اور بھی ہے جیسے ابو جہل لعین کہا جاتا ہے۔ اب ابو جہل لعین کیا ہے؟ ان کی یہی استعداد جو اتباع کی استعداد تھی، جو تقلید کا استعداد تھا، وہ کم تھا۔ وہ کرے کیسے رب نے ہم ساروں میں سے آپ کو ہی نبوت دی؟ وہ تقلید کم تھا۔ دیکھو باوجود اس کے کہ تقلید کم تھا، باوجود اس کے کہ حضور نے آپ کو معجزات بھی دکھائے، لیکن ابو جہل کو ہدایت نہیں ہوئی۔
وجہ کیا ہے کہ وہ نظر کی طرف دیکھ رہے تھے. کہا کنکریاں کا بول کنکریوں نے بھی بولا, کہا درخت بھی آیا, کہا چاند 2 ٹکڑے, اسی کو صادق الوعد الامین پہلے مانتے ہوتے تھے, لیکن نظر کی طرف جب وہ گیا, اپنی خیال اور سوچ کی طرف گیا, یہ کیسے ممکن ہے, پتھر بول پڑے. کہا نہیں, یہ تو بہت بڑا جادو ہے. درخت کیسے وہاں سے آ جائیں؟ کہا یہ تو جادو ہے, یہ کیسے آ سکتا ہے درخت. وہ ہر کام میں اپنی نظر کو آگے کیا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں باوجود اس کی کہ بہت سارے معجزات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی بھی, اس کے باوجود بھی وہ بے دولت رہا, اور وہ اس کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نبوت اور نبوت کی شعاعوں سے آپ محروم رہے تھے. رب کائنات نے اسی طرف اشارہ فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اللہ کریم فرمائے اگر یہ لوگ دیکھ لیں بہت سارے معجزات بھی, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے, پھر بھی وہ آپ کے پاس آئیں گے اور جگڑتے رہیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہے یہ قرآن, ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ قرآن اور یہ معجزے اور یہ کرامات اور یہ ساری چیزیں یہ تو پرانی قصے کہانیاں ہیں. تو اگر تصدیق کسی ولی کی ولایت کا کرنا ہو تو اس کے لیے ضرورت کسی کرامت کی نہیں ہے. بسا اوقات کوئی بندہ کرامت دیکھ بھی لے تو کرامت دیکھنے کے بعد بھی وہ اس کے انکار میں آ جاتے ہیں. آپ ایک اور مثال بیان فرماتے دیکھیں جو متقدمین اولیاء اللہ ہے نا, آپ کہتے ہو کہ متقدمین اولیاء اللہ سے زیادہ کرامات صادر ہوئے تھے اور آج کل کی ولیوں سے کم کرامات صادر ہوتے ہیں, تو اسی لیے فضیلت ان اولیاء کو ہے کہ جن سے زیادہ کرامات صادر ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ متقدمین اولیاء جو گزرے ہیں ان میں سے کسی سے 5 کرامات صادر ہوئے ہیں, کسی سے 6, اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہے, جو اس صوفیاء کی, اس مشائخ کی سردار ہے, سید ہے, اس طائفہ کی سید ہے, فرماتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان سے 10 خوارق نقل کی گئی جو صحیح ہے. ایک تو میرے بھائی آج کل کا دور اس طرح ہوا ہے کہ جو بھی آپ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے وہ ہم کسی ولی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, یہ بھی کرامت تھی ان کی, یہ بھی کرامت ہے, یہ بھی کرامت ہے ان کی. تعریف و توصیف اپنی جگہ, لیکن کسی پر جھوٹا کرامت باندھنا یہ بھی ان کی شان میں گستاخی ہے. اچھا اب جنید بغدادی سے 10 چلو مان لیا 10 ان سے کرامات صادر ہوئی, خوارق عادات کام صادر ہوئی, تو اب آپ آ جائیں کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کی جلیل القدر نبی ہے, جلیل القدر نبی ہے, اور اس جلیل القدر نبی کے بارے میں اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 9 ظاہر معجزے دیے. ارے میرے بھائی اگر ظاہر کی طرف جاؤ گے تو پھر تو یہاں اللہ کا ایک ولی ہے جن سے 10 کرامات صادر ہوئے ہیں, وہاں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہے جن میں سے صرف 9 معجزات دکھائے ہیں. تو اگر فضیلت کرامات اور معجزات پر ہو تو پھر تو آپ جنید بغدادی کو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر بھی فضیلت دے دیں پھر فضیلت ان کو, اور یہ ایسے ہو نہیں سکتا. اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور کے اولیاء میں سے خوارق عادات کام صادر نہیں ہوتے, فرماتے یہ بھی آپ کی بھول پن ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے. فرماتے ہر ولی ان کا ہر قدم جو ہے وہ خوارق عادات ہے, ان کا ہر کام خوارق عادات میں سے ہے. شرط یہ ہے کہ ولی ہو, میرے اور آپ کے بنائے ہوئے نہ ہو, رب کی ولی ہو, اللہ نے اسے منتخب کیا ہوگا. حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مبارک کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا تو آپ سے پوچھا
کہ حضور بہت سارے لوگوں کی کرامات ہیں. کرامات کی معنی بہتری. بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں. حضور آپ بھی اپنا کوئی کرامت ہمیں بتائیں کہ کیا کرامت ہے. آپ کی کرامت دکھانے میں کوئی شک نہیں تھا، اور آپ کا سب سے بڑا خوارق عادت کام یہ تھا. یہ کرامت آپ کی کوئی تھوڑی تھی کہ آپ مبارک کسی کی قلب پر توجہ کرتے، وہ قلب غافل ہوتا، وہ اللہ کے ذکر پر ذاکر ہو جاتا. وہ جو کبھی مردوں کے صف میں ہوتا تھا، وہ قلب وہ آپ کی توجہ سے زندہ ہوتا. آپ کی کرامات تو بے تحاشا ہے، لیکن آپ کے عجز و انکساری کو دیکھیے. آپ نے فرمایا بیٹا میں باوجود اتنے سارے گناہوں کے بھی زمین کے اوپر چل رہا ہوں، اور زمین مجھے نگل نہیں رہی، مجھے غرق نہیں کر رہی. یہ میری کرامت نہیں اور کیا ہے؟ یہی تو کرامت ہے. غرض کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا ہر لمحہ کرامت ہے. لیکن وہ کرامات جیسے ہمارے ذہنوں میں سمائے ہوئے ہیں کہ ہوا میں اڑ کے چلے جائیں، یا وہ کرامات جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھئی دریا کے اوپر چل کے دکھائیں، یا میرا دکان نہیں چل رہا اور پیر صاحب کہے کہ اب چل سو وہ چل پڑا، اور یہ میرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، اور پیر صاحب کو تب میں مانوں گا کہ جب پیر صاحب کہیں گے، مرشد کہیں گے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور بیٹا ہو جائے. یہ ضروریات سلوک کے لیے نہیں ہے. بسا اوقات امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اللہ کے ایسے اولیاء اللہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کوئی مرتبہ ولایت میں ہوں یا نہیں ہوں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ان کو. سب سے پہلے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ایسے ہی ایک روایت اور بھی منقول ہے باختلاف روایت. یہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں یا حضرت بایزید بستامی دونوں میں سے منقول ہے کہ ان کے بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا تھا اور 40 دن آپ کے ساتھ رہا. ارادہ اور خیال یہ تھا کہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں، اکتساب لوں. 40 دن گزارنے کے بعد آپ نے اجازت طلب کی کہ حضور مجھے اجازت عنایت فرمائیں، میں جا رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ تو عرض کی حضور میں تو آیا تھا کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں، لیکن اتنے دنوں میں نے آپ کا کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی. تو آپ نے فرمایا بیٹا 40 دنوں میں آپ نے مجھے کوئی شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. 40 دنوں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ حضور کی شریعت کی بالکل مطابق عمل کر رہے ہیں. تو فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ 40 دنوں میں مسلسل آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کے خلاف ہو. یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. تو مراد اور مقصد یہ ہے کہ کثرت کرامات یہ مراتب قرب پر دلیل نہیں ہے کہ اس بندے سے زیادہ کرامتیں صادر ہوئی تو یہ بڑے مرتبے والے ہیں، اور اس بندے سے کم کرامتیں صادر ہوئے تو یہ کم مرتبے میں ہے. بسا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، ایک اللہ کا ایسا محبوب بندہ جن کی کرامات کم ہو لیکن ان کی مراتب قرب، اللہ کا قرب بہت زیادہ ہوگا. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن سے کرامات بکثیر شائع ہو لیکن ان کے مراتب قرب الہ العالمین کی نزد اتنے نہیں ہوں گے جتنا کہ اس اللہ کے بندے کا ہے جن سے کرامات کم صادر ہوئے. فلہذا کرامت یہ باعث فضیلت نہیں ہے. کرامت دکھائی دیتی ہے لوگوں کی انٹریکشن لینے کے لیے. کرامت ہوتے ہیں جیسے لوگ منکرین ہیں اس منکروں کو اپنی سٹیٹس اور اپنا مقام دکھانے کے لیے، وگرنہ رب کی بارگاہ میں کرامت والوں سے قرب کا مرتبہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. رب کے ہاں جن کا قرب زیادہ ہو اتنی ہی کرامت ان کے لیے کافی اور ساری اور جاری رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول حصہ دوم، مکتوب نمبر 107. 3 سوالات امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری سے پوچھے گئے تھے. ان میں سے دوسرے سوال کی وضاحت اور ان کی تشریح پیش خدمت. سوال یہ پوچھا گیا تھا طالبان طریقت کو، جو سالکان طریقت ہیں، سالکین کو کشف اور مکاشفہ اور شہود ہوتے ہیں. کشف کیا ہے؟
وہ چیزیں جو رب کائنات اس راہ طریقت پہ چلنے والوں پر کچھ مغیبات کو منکشف فرما دیتا ہے، انہیں آشکارا کر دیتے ہیں، اور وہ اگر ان کی متخیلہ اور خیال میں ہو تو اس خیال کو وہ متشکل شکل عطا فرما کے اس چیز کو اللہ رب العزت ان سالکین پر واضح فرما دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ما تدخرون فی بیوتکم، وہ چیزیں جو آپ لوگ اپنے گھروں میں چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی معجزات میں سے معجزہ یہ ہے کہ آپ بتایا کرتے ہوتے تھے، آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے آپ نے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے اور یہ چیز آپ نے کھائی ہے یا یہ چیز آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کریم اپنی برگزیدہ بندوں کو ان انبیاء کی تبعیت پر، ان کی متابعت پر اللہ رب العزت انہیں ایک ایسی کشف عطا فرما دیتا ہے جو مغیبات کو دیکھتے ہیں، جو فاصلے اور حائل سارے مٹ جاتے ہیں اور اس مغیبات کو وہ دیکھ دیتے ہیں۔ لیکن کشف میں اور وہ جو نبی دیکھتا ہے، دونوں میں ایک فرق موجود ہے۔ نبی کو جو کچھ دکھائے جا رہا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اور وہ ثابت ہے وحی سے، وحی الہی سے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور سالک اللہ کا ولی جو غیر نبی ہے، جو نبی نہیں ہے، وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس میں ظن اور گمان کا شائبہ بہت ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری تخیلات میں آ جاتے ہیں، خیال کرتے ہیں اور سوچ اور خیال کو عملی اور متشکل شکل دیا جاتا ہے اور وہ ہمیں دکھائی جاتی ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کشوف اور ان مشاہدات جو کشف ہوتے ہیں، امام ربانی صاحب نے ان کو ایک اور نام بھی دیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تلک الخیالات، یہ خیالات ہے، بل اوہام، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری وہم میں ہو، یہ وہم ہو۔ اب خیال اور وہم کو متشکل شکل دے کے ہمیں کیوں دکھائی جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں تربا بہا اطفال الطریقہ، اسی لیے کہ طریقت کے چھوٹے بچوں کو اس وجہ سے تربیت دی جاتی ہے۔ اگر کسی سالک کو محض سلوک کے بارے میں بتایا جائے اور اسے صرف لطائف و سلوک کے بارے میں بتایا جائے اور وہ پریکٹیکل کر کے ان چیزوں کو نہ دیکھیں، کچھ ان کو روشنیاں اور کچھ کشوف صادر نہ ہو اور ظاہر نہ ہو تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید میں کسی ایسے راہ پہ جا رہا ہوں جو صرف سنی سنائی باتوں پر ہے۔ تو رب کائنات اپنی وصل و قرب میں آنے والے لوگوں کو، کچھ اپنی بندوں کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہے کہ جن کی وجہ سے ان کی تربیت ہو جاتی ہے، اور فرمایا اطفال الطریقہ، یہ طریقت کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ کیونکہ طریقت میں قانون یہ ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کی طلب میں جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، انہیں کشف اور شہود اور مشاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ سب غیر ہے، ہماری مطلب اور ہمارا مقصد وہ صرف ذات ہے۔ یہ چیزیں جو ہمیں اثناء راہ میں اس راستے میں جاتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہے، یہ ہم سب دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری مقصد نہیں ہے۔ اور اطفال چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں طریقت میں نو آموز، نئے مبتدی سالکین، ان کو جب دکھائی دیتے ہیں تو ان کو رغبت اور ترغیب دینے کی وجہ سے یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ اس راستے پر جا رہا ہے اور بنا کچھ دیکھے یہ مایوس نہ ہو جائے۔ تو رب کائنات کبھی اسے انوار و تجلیات، جیسے ہم نے لطیفہ روح اور لطیفہ قلب اور لطیفہ سر و لطیفہ خفی و اخفا و نفسی و قالبی اور ہم نے ان کی فیوزات کے رنگ کے بارے میں بتایا
کہ کسی کا رنگ زرد ہے اور کسی کا سرخ ہے، فیوزات کی انوار و تجلیات کے وہ رنگ، تو یہ جو سرخی یا یہ روشنی یا یہ کوئی جھلک وغیرہ جو سالک کو دکھائی دیا جا رہا ہے، وہ اسی لیے تاکہ وہ مایوس نہ ہو۔ ہم چھوٹے سے بچے کو اگر کسی خاص مقصد کے لیے کسی جگہ پر لے کے جانا چاہیں تو انہیں پہلے لالچ دے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، بچے کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ ٹیکہ لگے گا، مجھے دوائی دیں گے، مجھے کڑوی سے کڑوی دوا پینی ہوگی، تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹا آپ کو بازار لے کے جاتے ہیں، آپ کو چیز لے کے دیں گے، دکان سے لالی پاپ دیں گے، آپ کو چپس دیں گے، آپ کو پاپڑ دیں گے، آپ کو انہیں ہم لالچ دے دیتے ہیں، تو وہ اس لالچ کی تھرو ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سالکین اسناہ طریقت، اس رستے پر جانے والے جو مبتدی سالکین ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ لالچ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جائیں اور کچھ رنگینیاں دیکھیں، کچھ کشوف دیکھیں، کچھ مکاشفات دیکھیں۔ لیکن کشوف و مکاشفات اور یہ چیزیں دیکھنا مقصد میں سے نہیں ہے، یہ مقصد صرف اللہ رب العزت کا وصل و قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، دینی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر عمل ہے، یہ کشوف ہوتے ہیں۔ اور آپ نے مشائخ کی بہت سارے کشوف کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا۔ امام ربانی مجد فسانی رحمۃ اللہ تعالی سے اس مکتوب شریف میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کو کشف ہو جاتا ہے اور اسے شہود ہو جاتی ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں شیطان کی بھی کوئی القاء کا دخل ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کشف میں، ان کے اس شہود و مشاہدے میں شیطان ہی کوئی مداخلت کر لے اور شیطان ان کو وہ کشف اور شہود و مشاہدہ دکھائیں؟ تو کیا ایسے ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر شیطانی القاء اس میں ہو تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا یہ کشف رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ شیطانی آمیزش اور شیطانی چال ہے جو اس بندے کو دکھائی دے جا رہا ہے؟ آپ مبارک ان کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ سوال پوچھنے والے نے ایک اور سوال بھی پوچھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کشوف میں، کشفوں میں اور شہود و مشاہدے میں شیطان کی مداخلت یا شیطان کی القاء نہیں ہوتی، تو پھر بسا اوقات ہم نے بہت سارے ایسے کشفوں کو دیکھا ہوا ہے جو غلط ثابت ہوئے ہیں۔ کسی صاحب کشف نے کشف دیکھا کہ فلان علاقے میں وہ چیز ہے، فلان چیز موجود ہے، اور فی الحقیقت وہ چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ کشف اور شہود و مشاہدے والے نے کبھی کبھار یہ بیان کیا ہوگا کہ فلاں بندہ جو ہے نا، میں نے کشف میں دیکھا کہ فلاں بندہ اب یہاں پر پہنچنے والا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ بندہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ بھی مجھے بتائے جائیں کہ اگر آپ نے یہ جواب دیا کہ شیطان کی اس میں مداخلت نہیں ہوتی کشفوں میں، تو پھر یہ جو غلطیاں ہوتی ہے مکاشفات میں، یہ پھر کس کیٹیگری کی وجہ سے ہے؟ آپ مبارک جواب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ القائے شیطانی سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ القائے شیطانی سے محفوظ نہیں ہے، لیکن القائے شیطانی مختلف قسموں میں ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان دشمنی ازلی ہے، اور ازل سے ہی اس ابلیس نے، اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنی برگزیدہ بندوں کو تیرے شر سے محفوظ رکھوں گا، لیکن اس نے بھی یہ قسم اٹھائی ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ساروں کو گمراہ کرتا جاؤں گا۔ اب القاء شیطانی تو ہوتا ہے، لیکن القاء شیطانی کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان مجھ پر میری زبان سے کوئی بات نہ کہلوا سکے، اسی بات کو وہ میرے لیے شہود و مشاہدے اور کشف کے ذریعے وہ بات کر لیں۔ میری زبان کوئی خلاف شریعت احکام پر یا خلاف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلاف تصوف اور سلوک نہ چلے، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو شہود و مشاہدہ اور مکاشفے کی وجہ سے غلطی میں ڈالوں،
اسے اسی شہود و مشاہدے کی وجہ سے گمراہی کی طرف ڈالو۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو القاء شیطانی سے تو انبیاء بھی محفوظ نہیں ہے، تو اولیاء کی کیا بات ہوئی؟ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ انبیاء تو محفوظ ہیں تو القاء شیطانی نبیوں کو کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی ایسے نبی اور کسی ایسے رسول کو نہیں مبعوث فرمایا کہ جس نبی اور جس رسول کو القاء شیطانی نہیں ہوا ہوگا۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ عزیز میں الگ سے بولوں گا کہ ان انبیاء علیہ السلام کو یہ القاء شیطانی کیسے ہوتا۔ شیطان کسی نبی کی شکل میں اپنے آپ کو نہیں لا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان لا یتمثل بی، حضور نے فرمایا شیطان میرے مثل نہیں ہو سکتا، نہیں لا سکتا۔ ایون کہ خواب میں بھی اگر کوئی خواب دیکھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی کو ان اوصاف، ان کمالات اور ان صفات سے جو حضور کی صفات ہے ان سے حضور کو دیکھ لے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خواب شیطانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو بحقیقت اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا کہ شیطان میرے مثل نہیں ہو سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اب نبی کو القاء شیطانی کیسے ہوتی ہے؟ نبی کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے شیطان کوئی کلمہ اٹھا لیتا ہے اور اس آواز کو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، لیکن فی الحقیقت وہ نبی کی آواز نہیں ہے۔ میں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ عزیز بولوں گا کہ وہ القاء شیطانی جو مکہ معظمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی ذات گرامی کی آواز کو مثل بنا کے، اور کفار بھی وہاں موجود تھے اور مومن مسلمان بھی نماز پر کھڑے تھے اور سورہ نجم حضور تلاوت فرما رہے ہوتے، اور وہاں پر لات و منات و عزا کا جب ذکر آیا تو شیطان نے آواز اٹھائی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں۔ تو کفار نے جب یہ آواز سنی تو یہ آواز سنتے ہی مومن مسلمان بھی سارے سجدے میں گئے، مومن مسلمانوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ نجم کی تلاوت سماعت فرمائی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے۔ لیکن جو کفار تھے ان کو شیطان نے ایک القاء کی اور وہ حضور کی آواز کی مثل بنا کے کہ حضور کی تلاوت جیسے ہو رہی تھی ان کی مثل بنا کے شیطان نے ان لوگوں کے کھانوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ وہ چیزیں ہیں لات و منات و عزا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی شفاعت کی ہم امید کرتے۔ تو کفار بھی اس حالت میں سجدے میں گر گئے اور کفار نے یہ کہا کہ دیکھو اس نبی نے تو ہمارے بتوں کی بھی تعریف کی ہے تو اسی لیے ہم بھی ان کو ماننے کو تیار ہیں۔ اور جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی ایسا لفظ ارشاد فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا ہوا ہے، میں تو اللہ واحد لا شریک کو جانتا ہوں، ان کی بتوں کو ان کو میں شرک کے زمرے میں جانتا ہوں، یہ تو سب مردود ہے، یہ بت وغیرہ سارے ان کے۔ تو اس سے کہتے ہیں القاء شیطانی۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر نبیوں کو القاء شیطانی ہو سکتی ہے تو پھر اولیاء اللہ ان سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ تو پھر محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں آپ فرماتے ہیں نبیوں میں ایک فرق ہے کہ جب انبیاء کو القاء شیطانی، انبیاء کی آواز کی مثل بنا کے جب شیطان کوئی القاء شیطانی کر دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس القاء پر اس نبی کو مطلع بھی فرما دیتا ہے، اس نبی کو اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ معظمہ کے سرزمین میں بیت اللہ شریف میں جو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ القاء شیطانی، آپ لوگ سارے اس القاء شیطانی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں تمام تفاسیر میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ حج میں 7ویں رکوع میں یہ آیت شریف موجود ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی۔ اس آیت شریف کو آپ سرچ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کن کن نبیوں کو القاء شیطانی ہوا ہے اور کیسے کیسے القاء شیطانی۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ الگ سے بولیں گے۔
اب نبی کو جب القاء شیطانی ہوتی ہے تو رب کائنات اسے وحی کے ذریعے فوراً اطلاع دے دیتا ہے کہ یہ شیطان کی آواز تھی اور شیطان نے ہی القاء شیطانی کی ہے آپ کو۔ اور اولیاء اللہ جو ہے، اولیاء اللہ میں یہ تنبیہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اولیاء اللہ میں یہ القاء شیطانی کے بارے میں اللہ کریم ان کو اطلاع نہیں فرما دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کو تو رب کریم اپنے نبی کو القاء شیطانی کے بارے میں تو اطلاع فرما دیتا ہے کہ یہ القاء شیطانی ہے، لیکن ولی کو اسی لیے القاء شیطانی کے بارے میں کوئی الہام یا کوئی اطلاع اسی لیے نہیں دیتا کہ ولی جو ہے وہ تابع ہے اور نبی ان کا متبوع ہے، نبی کے نقش قدم پر چلے گا، اپنی اس کشف اور مشاہدے کو اس نبی کی دین کی ترازو میں ڈالیں گے۔ اگر یہ کشف اور یہ شہود ان کا اس نبی کی دین کے مطابق صادر ہوا ہے تو وہ مسلم ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر وہ مردود ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ غنیۃ الطالبین میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور آپ اپنی تذکرے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں تھا، اللہ کی عبادت کے لیے میں گیا اور اس جنگل میں تھا، تو جنگل میں مجھے بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا جو آسمان پر تھا، اور آسمان پر جب وہ بادل کا ٹکڑا میرے قریب آیا تو بادل کے ٹکڑے میں سے مجھے کچھ نورانیت محسوس ہوئی، کوئی روشنی نظر آئی۔ وہاں پر مجھے آواز دی گئی کہ یا عبد القادر انی انا ربک، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور عبد القادر تو نے میرا وہ وصل و قرب حاصل کیا ہے جو آج تک کسی بندے نے حاصل نہیں کیا ہے، فلہذا میں نے تجھے نماز پڑھنے سے بری فرما دیا ہے، میں آج کے بعد آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو عبادت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے میرا وہ قرب حاصل کیا ہے جو کسی اور نے حاصل نہیں کیا۔ آپ مبارک کی شان کو دیکھیں۔ اور یہ جو فرماتے ہیں نا ہمارے مشائخ کہ صوفیاء کرام کو بھی علم پر کچھ تھوڑا بہت شغل کرنا چاہیے، تو یہی وجہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً خیال آیا، میں نے کہا کیا ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہوگا؟ کیا میں ان سے بھی مرتبے میں بڑا ہوں گا؟ اور میرے حبیب کو تو رب کائنات نے یہ فرمایا ہوا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، محبوب اس وقت تک رب کا عبادت کرتے رہو جب تک حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جب تک آپ کو وفات کی حالت نہیں آتی، اپنی وفات تک رب کا عبادت کرتے رہو۔ تو فرماتے میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے حبیب کو تو رب یہ فرمائے کہ وفات تک عبادت کرتے رہو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ حضور کو تو حکم دیا جاتا ہے، اور حضور کے حالت میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ حضور اتنی عبادت فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ تو اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے ہو، اب آپ کو اتنی کٹن عبادت اور اتنے مشکل عبادات کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، رب نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی، رب نے مجھے دین عطا فرمایا، رب نے مجھے ممتاز بنایا ہے، رب نے مجھے اعلیٰ بنایا ہے، تو رب کی اتنی انعامات ہیں، کیا میں رب کا شکر ادا نہ کر لوں کہ رب نے اتنا مجھ پر کرم فرمایا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا یہ رب کی طرف سے یہ الہام نہیں ہو سکتا، رب کی شہود و مشاہدہ نہیں ہو سکتا، یہ کشف رحمانی کشف نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو بادل کا ٹکڑا جو تھا نا وہ ختم ہو گیا، بادل کا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا، اور مجھے شیطان کی طرف سے آواز آیا کہ یا عبد القادر
اس مرتبے پر جا کے میں نے کئی اولیاء اللہ کو گمراہ کیا ہے، آپ بچ گئے تو آپ کی بچت کی ایک سبب یہ ہے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے اور آپ کو معلومات ہے، وگرنہ بہت سارے لوگوں کو اس مقام پر جا کے میں نے گمراہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ الباری کی اس شہود و مشاہدے کو، اگر کوئی اور بندہ اس شہود و مشاہدے کو کر لے اور دیکھ لیں تو اس کی شہود و مشاہدے میں اس کے گمراہ ہونے کی 100% چانس، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا میں اس اپنے کشف کو، اس اپنی شہود کو، اپنے مشاہدے کو شریعت غرائی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو میں ڈالتا ہوں کہ اگر ترازو سے یہ کمپلیٹ اور اچھا ثابت ہوا تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اس شہود و مشاہدے کو میں نہیں مانتا۔ دیکھو جو سچویشن بنی ہوئی تھی، جو حالات بنے ہوئے تھے ان کے لیے، اگر ایک بندہ جو علم سے فارغ ہو تو پھر وہ تو یقیناً وہاں پر آسمان میں بادل کا ٹکڑا بھی ہو، اس سے نورانیت بھی نکل رہا ہو، آگے سے عبد القادر کا نام بھی لیا جائے، آگے سے ان کو بتایا بھی جائے کہ عبادت سے مبرہ ہو، تو بندہ تو وہاں پر گمراہ ہو جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کو تو رب القاء شیطانی پر اطلاع فرما دیتا ہے وحی کے ذریعے، اور ولی کو اسی لیے وحی کے ذریعے القاء شیطانی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کیونکہ ولی جو ہے وہ اپنی ہی نبی کے زیر قدم رہے گا، وہ اپنی سارے اعمال کو، سارے کردار کو، سارے کشوف کو، سارے مشاہدات کو، ساری خوابوں کو وہ اپنی نبی کی شریعت مطہرہ کی اس ترازو میں ڈالیں گے۔ اگر ترازو سے بیلنس ہے، کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی القاء کو بھی ہم القاء رحمانی کہیں گے، اس کی کشف کو ہم صحیح کہیں گے۔ اور اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے، وہ شریعت غرائی محمدی سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو، تو آپ مبارک نے فرمائے ہر چی مخالفی نبی خواہد یافت رد خواہد یافت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی کی مخالفت میں کوئی بھی کشف دیکھ لے، کوئی بھی خواب دیکھ لے، کوئی بھی اس سے کچھ نظر آئے، تو وہ سارا پھر رد ہی رد ہے۔ اچھا اگر یوں ہو کہ شریعت مطہرہ اس چیز سے خاموش ہو، شریعت میں کوئی مثلا ایک بندے نے مکاشفہ دیکھا اور مکاشفے میں دیکھا کہ فلاں گھر میں کھانا پک رہا ہے اور وہ بھی گوشت ہی ہے، اب جناب اس کو ہم شریعت مطہرہ کے دائرے میں کیسے ڈالیں گے؟ کیونکہ شریعت مطہرہ جو بھی اصول ہمارے لیے منتخب فرما دیتے ہیں، ان اصول میں سے، ان قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ اکثر و بیشتر امور دینیہ ہوتا ہے، دین کے امور ہوتے ہیں۔ اب دنیاوی امور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سے شریعت مطہرہ ہمارے لیے خاموش ہے۔ ہم سپیکر میں اذان دے دیتے ہیں، اس وقت سپیکر نہیں تھا، ہم گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، ہم جہازوں پر سفر کرتے ہیں، اس وقت یہ سفر نہیں تھا، ہم بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، بکس، کتابیں ہم کتابی شکل میں دیکھتے ہیں، تو شریعت مطہرہ ان تمام چیزوں سے خاموش ہے۔ تو اگر شریعت اس چیز سے ساکت ہو اور اس کی اثبات یا نفی پر شریعت نے کوئی کلام نہیں کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کی قطعیت یقین میں آنا یہ دشوار ہے۔ ہم اس چیز کی قطعیت اور یقینی ہونے کی کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کسی نے مکاشفے میں دیا کہ فلاں زید کی گھر میں گوشت پک رہا ہے اور اس اللہ کی ولی نے میرے سامنے یہ بات کی، میں اس کی اس بات کی قطعیت کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ الہام ہے، الہام ہوگا، اور الہام جو ہے وہ ظنی اور وہمی ہو سکتا ہے۔ الہام گمان میں بھی ہو سکتا ہے اور ظن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہو یہ سکتا ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ باید دانست کے غلط کشف منحصر بر القاء شیطانی نیست، بساس کے در متخلہ احکام غیر صادقہ صورت پیدا کنند کہ شیطان را دران جا ہیچ مدخلی نباشد۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ القاء شیطانی کچھ کشف میں کبھی یہ شیطان کی القاء ہو بھی نہیں سکتی، اسی لیے کہ کبھی کبھار ہماری کشف کیسے ہوتا ہے؟ کشف ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے خیالات اور تصور میں ہوتے ہیں
اور اس متخیلہ چیزوں کو ایک متشکل شکل بن جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جی میں نے یہ فلاں چیز دیکھا ہے، میں سوچتا ہوں، میرے خیال میں آ جاتا ہے کہ میں شاید زید کی گھر میں گوشت پک رہا ہے، اور اسی خیال کو اتنی تقویت مل جاتی ہے، اتنی قوت مل جاتی ہے کہ وہ متشکل شکل میں مجھے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس چیز میں پھر تو شیطان کی کوئی مداخلت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کشف جو ہے یہ ظنی ہے، وہمی ہے، اس میں احتمال خطا ہے، ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنے کشف میں خطا۔ تو کشف کی تصدیق اور کشف کی صحت کو ہم نے کہاں سے جاننا ہے؟ ہم اس کشف کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی دین متین اور آپ کی شریعت مطہرہ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر میچنگ ہو گئی، میری جو کشف ہے اس کشف میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی دین متین میں کوئی اختلاف اور مخالفت نہیں رہی، تو پھر میرا یہ کشف صحیح ہوگا۔ اور اگر میرے کشف میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں کوئی تفاوت ہے، کوئی آپس میں الگ الگ لگ رہے ہیں، کوئی میرا کشف کچھ کہہ رہا ہے اور حضور کی دین متین کچھ کہہ رہا ہے، تو میرا کشف غلط ہوگا، حضور کی دین کی طرف کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں نے کشف دیکھا، مجھے یہ کشف ہو گیا کہ ظہر کی نماز 6 رکعت پڑھیں، 4 رکعت فرض ہوگی اور 2 رکعت رب کی طرف سے آپ کو انعام ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں اس اپنی کشف کو حضور کی دین مقدس کی کتابوں سے، حضور کی شریعت مطہرہ کے ساتھ اس کشف کو میچ کروں گا۔ میں دیکھوں گا کہ حضور کی دین متین میں ظہر کی نماز کبھی 6 رکعت نہیں تھی، فرض نماز 6 رکعت نہیں تھی۔ اب میرا یہ جو کشف ہے یا شہود ہے یا مشاہدہ ہے، یہ عین حضور کی دین کی اور حضور کے احکام کے خلاف ہے، اسی لیے میرا کشف رد ہے، مردود ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جب خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی زیارت کرتے ہیں اور کچھ احکام حضور سے، حضور میں نے خواب دیکھا کہ حضور نے مجھے یہ حکم دیا، اور احکام اس حکم کی برخلاف ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ تو زکوٰۃ مت دے، تیری طرف سے زکوٰۃ ہو گئی ہے، اور فی الحقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر القاء شیطانی متصور نہیں ہے۔ دیکھو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اسی لیے کہ شیطان میری مثل میں نہیں آ سکتا۔ اب جب حضور نے کو میں نے خواب میں دیکھا اور حضور نے مجھے یہ خواب میں حکم دیا کہ تجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور فی الحقیقت مجھ پر زکوٰۃ لازم تھی، اب اس میں تو القاء شیطانی کا مداخلت نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہوگا؟ وجہ وہی ہوگا جو میں نے اپنی خیال میں سوچا ہوگا، میں نے اپنی سوچ میں سوچا ہوگا، اور اسی سوچ کو میں متخیل شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو دے کر آؤں گا، اس میں القاء شیطانی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو وہاں تو حضور کو دیکھا ہے اور حضور نے بیان بھی فرمایا ہے۔ میں اپنی ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون آئی ہمارے گھر میں اور انہیں حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ان کو التماس کی کہ حضور میں نے سید البشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور حضور نے مجھے فرمایا کہ آپ احمد سعید یار سے نکاح کر لو، اور ان کی نشانی بھی مجھے بتائی حضور نے کہ ان کی کمر میں تکلیف ہے، ان کو آپریشن ہوا ہے، یہ ان کی نشانی ہے، اور آپ کا 5واں بیٹا بھی ہے۔ تو حضور نے مجھے فرمایا کہ ان سے نکاح کر لو۔ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے ان کو فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات اقدس نے ماں سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متبنہ رسول اللہ ہے، ان کے علاوہ کسی بھی خاتون کو کبھی اپنی حیات طیبہ میں کوئی حکم نہیں دیا مجبوراً کہ آپ فلاں سے نکاح کر لو۔ اسی لیے آپ نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ نے صحیح دیکھا ہوگا، حضور کی ان اوصاف میں، ان صفتوں میں جو حضور کی
سیرت طیبہ ہے، اس سیرت طیبہ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے صحیح دیکھا ہوگا، لیکن جو بات حضور سے آپ نقل کر رہی ہو یہ آپ کی متخیلہ ہے، آپ کی خیال ہے، جو آپ نے سونے سے قبل یہ خیال سوچا ہوگا اور وہ خیال آپ کی متخیلہ متشکل شکل میں ظاہر ہو گیا ہوگا، اور متشکل شکل میں آپ کو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ اس بات کو منسوب کیا ہوگا۔ اب آپ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس صورت میں جب کسی نے حضور کو دیکھا خواب میں اور حضور نے اسے خلاف اپنی شریعت اور اپنی لائی ہوئی دین کے خلاف کوئی مسئلہ بیان فرمایا تو وہ مسئلہ تو رد ہوگا۔ رد اسی لیے ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غیر شرعی امور پر حکم نہیں فرماتے، اور اگر حضور کسی غیر شرعی حکم پر حکم فرمائے تو پھر تو یہ حضور کی شان میں العیاذ باللہ نقیصہ ہے، اور حضور کبھی ایسے نہیں فرماتے۔ اچھا، اب کوئی ایسے امر کا حکم فرمائے جو دین کے ساتھ نہ ہو، مثلا میں نے اپنا بیان کیا کہ انہیں شادی کا کہا ہوا تھا، ان سے رشتے کا کہا ہوا، نکاح کا کہا ہوا تھا، ان کا بھی شریعت مطہرہ سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح تو بذات خود سنت ہے، لوازم میں سے ہے، لیکن بندہ مختار ہے، مرد جس سے نکاح کرنا چاہیں اور وہ اس پر حکم دینا یہ شرعاً نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا مثال موجود ہے کہ حضور نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ بقیہ اگر کسی ایسے امور پر میں دیکھ لوں، میرے کشف اور مشاہدے میں آئے، میری خواب و خیال میں آئے کہ میں نے یہ کشف دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فلاں کام کر، اور اس کی کوئی شرعی اور دینی حیثیت نہیں تھی لیکن خلاف واقع وہ امر تھا، تو آپ مبارک فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کو انہوں نے دیکھا تو فقد رآ حضورا، انہوں نے حضور ہی کو دیکھا۔ اگر ان اوصاف پر جو حضور کی شمائل ہے، اگر ان اوصاف اور شمائل پر حضور کو دیکھا ہوگا تو اگر حضور کو دیکھا ہے تو دیکھا ہے، لیکن جب آپ سے وہ بیان سن رہے ہیں یا ان سے جو بیان نقل کر رہے ہیں یا ان کا حکم جو ہمیں آگے کنوے کر رہا ہوتا ہے، اس حکم کو اگر ہم دیکھیں کہ خلاف واقع ہے، یہ چیز ابھی واقع نہیں اور اس کی خلاف ظاہر ہوئی، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ان کا اپنا سوچ تھا، ان کا اپنا خیال تھا جو انہیں متشکل شکل میں نظر آیا ہوگا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کسی چیز کے بارے میں سوچوں اور پھر وہ چیز میرے مکاشفے میں آ جائے، میرے شہود و مشاہدے میں آئے؟ تو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ سوتے ہیں نا، اور جس وقت آپ کو نیند نہیں آتی، تو آپ جب سوچتے ہیں اس وقت اور کوئی خیالات اور کوئی تصورات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کوئی تصور کر رہے ہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایسے ہوا ہے۔ اور یہ خوابوں کا دنیا ہے، اور خواب اگرچہ نبوت کی 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے نبوت کا، کہ ہر نبی کو جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہیں تو وحی نازل ہونے سے قبل ان کو رؤیائے صالحہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان منام میں، خوابوں میں، اس خوابوں میں اور اس خیالوں میں اور کشوف میں بھی ہماری خیالات اور تصورات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اور کچھ عجب خوابوں کی تعبیرات بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ ان کے حالات زندگی، آپ رئیس المعبرین ہے، تعبیر دینے والوں کی سردار ہے، رئیس ہے، رب کائنات نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ مبارک کی ان حالات کو جب آپ دیکھیں گے کیسے کیسے انہوں نے خواب لوگوں نے بیان کی اور کیسے انہوں نے معانی وہاں سے نکالے ہیں، تو آپ حیرت زدہ ہوں گے۔ مشت نمونہ خروار میں ان کا ایک ہی خواب آپ کو بتاتا ہوں، اس دلیل کے لیے، اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارے سوچ اور ہمارے حالات کو بھی ہمارے کشوف اور ہمارے خوابوں میں بڑا اثر انداز طریقہ اپناتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور انہوں نے خواب سنایا کہ حضور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو آپ مبارک نے ان کو تعبیر فرمایا بیٹا جلدی سے جاؤ، جہاں پر آپ نے اپنی چارپائی کو دیکھا ہے جس میں آگ جل رہی ہے، تو وہ آپ وہی جگہ نیچے سے گڑھا کھودو، وہیں سے آپ کو کوئی خزانہ مل جائے گا۔ وہ بندہ گیا، واقعی اسی جگہ کو جب انہوں نے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ سال 2 سال بعد ایک اور بندہ حاضر ہوا
تو انہوں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے سے آگ چل رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا جلدی سے اپنے گھر جاؤ اور اپنا سامان اپنے کمرے سے باہر نکالو کہ آپ کی کمرے کا چھت گرنے والا ہے۔ اور جب وہ بندہ گیا اپنے گھر سے اپنے کمرے سے سامان باہر نکالا تو واقعی ان کی چھت گر گئی۔ آپ کی جو وہاں پر شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ ایک ہی خواب سیم، اور آپ نے دونوں کی مختلف تعبیر فرمائی، ایک کو مصیبت والی تعبیر فرمائی آپ نے، ایک کو راحت والی تعبیر فرمائی، اور دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا جس پہلے بندے نے مجھے خواب سنائی نا، انہوں نے وہ خواب دیکھی ہے سرما کے موسم میں، ٹھنڈے موسم میں، اور ٹھنڈے موسم میں آگ جو ہوتی ہے وہ سبب راحت ہوتی ہے، گرمائش لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس بندے کے لیے راحت یہی ہے کہ ان کے چارپائی کے نیچے سے اس کو خزانہ مل جائے، سو ان کو خزانہ مل گیا۔ اور دوسرے بندے نے مجھے خواب سنائی ہے گرمی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں آگ تاپنا یہ عذاب ہے، میں نے یہ دیکھا کہ اس بندے کے پاس ماں سوائے ایک کمرے کے اور کچھ ہے نہیں جو ان سے چھن جائے اور یہ عذاب میں آ جائے، تو میں نے اس کو تعبیر یہ دی کہ تیرے کمرے کا چھت گرنے والا ہے، تو ان کا چھت گر گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہمارے خوابوں میں، ہمارے کشوف میں، ہمارے واقعات میں اور ہمارے شہود و مشاہدے میں ہمارے حالات کی بھی بڑے عمل اور دخل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس ٹاپک پہ بولوں گا کہ کشف کیا ہے اور کیسے دکھائی دیتا ہے، اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کشف کو فرماتے کیا ہے، اور کیا کشف دیکھنا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے، اور جس کو کشف دکھایا جائے کیا اس کشف پر اسے عمل بھی کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو دیکھتے رہیے انشاءاللہ العزیز، میں آپ کو اس کشف کے بارے میں بھی بتاتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی، مکتوب نمبر 107، دفتر اول اور حصہ دوم۔ 3 سوالات پوچھے گئے تھے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سے۔ 2 سوالات ہم بیان کر چکے ہیں، اور تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ انبیاء کے لیے معجزات ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے کرامات ہوتے ہیں۔ معجزہ دکھانا ضروریاتی نبوت میں سے ہے، اور کرامت دکھانا ضروریاتی ولایت میں سے نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی ایسا ولی ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی کرامت سرزد نہ ہو، اگرچہ بظاہر یوں دکھائی دے رہا ہے کہ ان سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی، لیکن فی الحقیقت دین متین اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا اور ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، یہ بذات خود بہت بڑی کرامت ہے۔ تو اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزہ تائیدی الہی سے ہے، اور اولیاء کے لیے بھی کرامت تائیدی الہی سے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کرامت تبعیت میں ہے، متابعتی نبی میں ہے، اور نبی جو معجزہ دکھا رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں قوت اور طاقت عطا کی جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کبھی کبھار کہ جب کرامت ہوتی ہے اور ایک استدراج ہے، استدراج بھی بذات خود ویسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے کرامت دکھائی دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا جو فلاسفہ یونان ہے یا جو اہل ہنود یعنی جو ہندو لوگ ہیں یہ، اور جوگی مداری، ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک خرقی عادت کام دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک وہ کام جسے ہم عام طور پر نہیں کر سکتے، وہ لوگ بھی جوگی اور فلاسفہ یونان اور ہندو لوگ بھی
ویسے ہی کام دکھا سکتے ہیں جیسے ایک اللہ کی ولی دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک اللہ کی ولی ہے، وہاں پر وہ غیر متقی ہے بلکہ بی دین اور لا مذہب بھی ہے، ان سے بھی ایک کام ایسے سرزد ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ایک کام سرزد ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ہم فرق کیسے محسوس کریں گے کہ یہ کرامت ہے اور یہ استدراج ہے؟ استدراج کی تعریف بھی سماعت فرمائیں کہ ہر وہ کام جو ہمارے عادت کی خلاف ہو، مثلا روٹین کی جو وائز چیزیں ہوتی ہے اسباب میں، ان سے مختلف ہو، جیسے کرامت مختلف ہوتی ہے، جیسے معجزہ مختلف ہوتا ہے، ویسے ہی ایک کام ہو، لیکن وہ جو بندہ اس کام کو دکھا رہا ہے یا جس بندے سے وہ کام صادر ہو رہا ہو، وہ بندہ یا تو لا دین ہو یا پھر وہ دیندار تو ہو، دین میں تو ہو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، لیکن ان کی شریعت میں یا ان کی طریقت میں کوئی فطور ہوتا ہے، تو اس فطور کی وجہ سے بھی ان سے کچھ اعمال ایسے صادر ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس بندے سے بھی یہ کام صادر ہوا ہے اور ایک اللہ کی ولی سے بھی صادر ہوا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا؟ ظاہری فرق اس میں موجود ہے کہ جو ولی ہوتا ہے جس سے کرامت صادر ہوتی ہے، ولی من حیث المجموع کلہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین پر عمل پیرا ہوگا اور ان کا سلسلہ معن عن یدن بیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہوگا، ان سے ان کا مرشد ناراض نہیں ہوگا، ان سے ان کا مرشد راضی ہوگا، اور وہ جو عمل ان سے صادر ہوا ہے وہ اپنی مرشد کی خدمت میں اگر پیش کر لے اور مرشد اسے مسلم جانے اور ٹھیک جانے تو تب اسے ہم کرامت سمجھتے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی مخالفت آ گئی اور ان سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جو مثل کرامت تو رہی لیکن وہ دین کی فطور یا شریعت کی فطور تھی اس میں، یا کوئی اللہ کی احکام کی خلاف ورزی تھی اس میں، یا ان کو اپنی طریقت اور مرشد کی خلاف ورزی تھی، تو پھر اس کام کو ہم استدراج سمجھیں گے۔ کفار سے بھی کچھ ایسی چیزیں صادر ہوتی تھیں کہ جو محیر العقول چیزیں ہوتی تھیں، جیسے آپ نے کفار کے پہلوانوں کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اتنے پہلوان تھے وہ لوگ کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے مقاتلے کرتے تھے اور کیسے مقابلے کرتے ہوتے تھے۔ یا آپ نے دجال کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب دجال آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک جنت ہو اور ایک جہنم ہوگا، فی الحقیقت ان کی جہنم جنت اور ان کی جنت جہنم ہوگی۔ یا آپ لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا کہ جب دجال آئیں گے تو دجال کے ساتھ کیا کیا خوارق عادات کام ہوں گی، نئے نئے کام ہوں گے۔ اب دجال چونکہ شریعت مطہرہ کے مخالف ہیں اور وہ کافر ہے، تو ان سے جو چیزیں صادر ہوں گی اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور طریقت میں اس استدراج کو، اس کام کو کئی چیزوں کے ساتھ مشروط رکھا گیا ہے۔ ایک بندہ یا تو اس کی دین میں شریعت میں کوئی کمی بیشی ہو، ان سے جب ایسی کوئی چیزیں صادر ہوں گی تو انہیں استدراج کہتے ہوں گے، یا ان کی طریقت کی اصول میں کوئی چیزیں ایسی ہو کہ جو طریقت کی اصول کے منافی ہو، ان سے اگر کوئی اس طرح کا کام صادر ہو جائیں تو وہ استدراج کے زمرے پہ آئے گا۔ یا اسی شیخ سے ان کا اپنا شیخ ناراض ہو اور ان شیخ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی اگر ان سے کوئی چیز صادر ہو جاتا ہے تو پھر اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے استدراج صادر ہوں گے اس حیثیت میں کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ میرا استدراج ہے یا میری کرامت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں استدراج کیوں صادر ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دے دیتا ہوں، وہ اپنی اس برائی میں، اس شریعت سے دوری میں
وہ جب ان کو کوئی استدراج چیز صادر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس میں خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، وہ اپنی برائی میں اور بھی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اور اِنَّ کَیْدِی مَتِین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا یہ جزائے مکر جو ہے، جو مکر کی جزا اور سزا میں دے دیتا ہوں، فرماتے ہیں یہ آشکارا ہے، یہ معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسے بھی صادر ہو جاتی ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فلاسفہ یونان یا یہودوں سے یا ہنود سے، غیر مسلموں سے، یا اس کے علاوہ کوئی اس طرح کے لوگ چمتکار بھی دکھا سکتے ہیں جو بظاہر آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کی شریعت میں کوئی فطور ہوگا، تو شریعت کی فطور کے باوجود بھی ان سے ایسے چمتکار صادر ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے عجیب و غریب چیزیں صادر ہو جاتی ہیں کہ جنہیں ہمارا ذہن یہ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ بھی کرامت ہے۔ نہیں، ہمیں شریعت مطہرہ نے کرامت اور استدراج کے درمیان فرق یہ بتایا ہے کہ اگر کسی بندے سے استدراج صادر ہو یا کوئی ایسی خرق عادت کام صادر ہو تو ہم اس بندے کو اور شریعت مطہرہ دونوں کو ایک ترازو میں ڈالیں گے۔ اگر وہ بندہ شریعت مطہرہ کی اصول کے بالکل مطابق نکلے، فرائض پر عمل پیرا ہو، حضور کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہو، تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کرامت ہے، وگرنہ وہ ان کے حق میں استدراج ہے۔ اگر ان کی دم سے ہزاروں لوگ بیک وقت شفایاب ہو اور ہم دیکھیں کہ ان کی شریعت یا طریقت کے احکام میں فطور ہے، ہم اسے استدراج تو مانیں گے پر انہیں کرامت نہیں کہیں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ نے اپنے ایک مکتوب شریف میں، انشاءاللہ اس کو ہم پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ فرماتے ہیں دیکھو کرامت اگر ہوا پر اڑنے کا نام ہو تو فرماتے ہیں کہ مکھیاں اور پرندے بھی سارے اڑ جاتے ہیں ہوا میں، تو ہوا میں اڑنے والے ہر چیز کو اگر ہم صاحب کرامت سمجھیں گے تو پھر مکھیاں، مچھر، ہوا میں اڑنے والے سارے پرندوں کو بھی ہم اللہ کی ولی مانیں گے۔ اور اگر کرامت اس چیز کا نام ہے کہ دریا کے پانی اور سمندر کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے نہ ڈوبیں، تو اگر یہ کرامت ہے تو فرماتے خشک لکڑی بھی دریا کے اوپر، سمندر کے پانی کے اوپر چلتا رہتا ہے لیکن ڈوبتا نہیں ہے، تو پھر ہم لکڑی کو بھی صاحب ولایت اور صاحب کرامت تصور کریں گے۔ آپ فرماتے ہاں ایک بات ہے، آپ نے دیکھا ایک بندہ ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے اور اس کی کرامت، ہم اس کی کرامت سمجھتے ہیں، تو ہم نے ان کی کرامت سے پہلے ان کی اعمال اور کردار کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ان کا عمل شریعت مطہرہ کی اصول کے مطابق ہے تو وہ کرامت ہے، اور اگر ان کا عمل شریعت مطہرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے خلاف ہو تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہوگا۔ پانی پر چلتے ہوئے میں کسی بندے کو دیکھوں گا تو میں اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھوں گا، میں دیکھوں گا اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہے، کیونکہ بیس، بنیاد اور اصل نشانی شریعت مطہرہ ہے۔ اگر شریعت مطہرہ میں ان کی کوئی فطور ہے تو میں اسے اللہ کا ولی نہیں مان سکتا، کہ رب نے ہمیں ایک ولی کی تعریف فرمائی ہے کہ ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہے جو مومن ہو، ایک پہلا شرط یہ ہے۔ تو اگر کسی غیر مومن سے ہم کوئی ایسا عمل دیکھیں کہ جو خلاف واقع عمل ہو، اسے ہم غیر مومن سے، غیر مسلم سے اگر دیکھیں گے تو ہم اسے کرامت نہیں کہیں گے۔ اور دوسری شرط اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے۔ ارے بھائی جب نماز نہیں پڑھیں گے، جب ان کی اعمال اور کردار شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، جب وہ روزہ نہ رکھے اور جب یہ دعویٰ کر لے کہ میں نماز جا کے مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہوں، مدینہ شریف پڑھتا ہوں، تو کھانا بھی وہی کھایا کرے نا، رہیں بھی وہی۔ اب جو نماز کے بارے میں ان کا کنسپٹ اور نظریہ یہ ہو کہ نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو ابھی اللہ تک وصل نہیں ہوئے، ہم تو اللہ کے واصل ہیں، ہم وصل ہو گئے ہیں،
تو ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے جو بھی چیز صادر ہوگی وہ کرامت نہیں، وہ استدراج ہوگا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ استدراج بھی کیسے صادر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا نفس ہے، اور لطیفہ نفس کی جب ہم ایک لطیفہ نفس کا تزکیہ ہے، ایک ان کا تصفیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے لطیفہ نفس کی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فرمایا۔ زکوٰۃ، ان کو کلین کرنا، صاف کرنا، اور ایک تصفیہ ہے۔ تزکیہ نفس اللہ کے ذکر سے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کو زیادہ تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں نفس کو سب سے زیادہ تکلیف شریعت مطہرہ اور فرائض پر عمل کرنے سے نفس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور مثال بیان فرماتے ہیں، آپ اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ اگر آپ صدقہ اور ثواب کی نیت سے اور ایسے خیرات کی نیت سے آپ دیں گے تو نفس اس پر بخل نہیں کرتا ہوگا، نفس اس پر بخل نہیں کرتا۔ نفس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دے دو دے دو دے دو اور بھی دے دو، لیکن اگر یہی پیسہ آپ بھی اللہ کی حکم کے مطابق دیں گے، جیسے زکوٰۃ، جیسے عشر، جیسے مجھ پر فرض کوئی کام ہو، اور یہ پیسہ میں 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر فرائض میں ادا کرتا جاؤں گا، تو نفس اس میں بڑی حیلے اور بہانے تلاش کرتے جائیں گے۔ میں مثال سے سمجھائی دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، ہم بڑے جب فقیر کوئی ہمیں ملتا ہے نا روڈ پر، سڑک پر، بازار میں، اللہ کے نام پر دے دو تو ہم 10 روپے نکال کے ان کو دیتے تھے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ 10 روپے جب ہم ان کو دیتے ہیں نا، یا 100 روپے ان کو دے دیتے ہیں، تو اس میں میری نفس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ نفس کہتا ہے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یا یہی فقیر جس نے تجھ سے مانگا ہے یہ کہیں گے یار بڑا سخی بندہ ہے، اس نے تو مجھے 10 روپے دیے، 100 روپے دیے۔ نفس اس پر اتنا ناراض نہیں ہوتا، لیکن نفس ناراض ہوتا ہے تو فرض پر۔ دیکھو جب مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں 100 ہیلے بنا لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ابھی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو میرے مال میں سے سال بھی پورا نہیں گزرا، ارے بھئی اتنے پیسے میں دوں گا، ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ اور ایک سمپلی مثال آپ کو دوں، آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، یعنی فطرانہ دیتے ہیں، تو جب ہمارے کمیٹی والے اعلان کرتے ہیں کہ اس سال صدقہ فطر جو ہے وہ 100 روپے پر باڈی ہے، 100 روپے ایک بندہ 100 روپے صدقہ فطر دے، تو پتہ ہے ہم پر کیا گزرتا ہے؟ یار مولوی صاحب نے تو پتہ نہیں اس دفعہ ہمیں 100 روپے صدقہ فطر، میرے گھر میں 12 افراد ہے، میں 1200 روپے دوں صدقہ فطر کی، جبکہ یہ رب کی طرف سے ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ جب رب کی طرف سے ہم پر فرض ہے، لازم ہے، تو ہم اس میں حیلے بہانے بنا دیا، یار مولوی صاحب نے بڑا ظلم کیا، اور یہی 100 روپے ہیں میں روزانہ اپنے بچے کو دے رہا ہوتا ہوں۔ اس 100 روپے کو میں روزانہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلکہ غیر ضروری اشیاء میں یہ 100 روپے دے رہا ہوتا ہوں، اور وہاں پر سال بعد میں اگر 100 روپے ایک بندے کی، تو اگر مشائخ اور علماء ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی آپ ذو استطاعت ہے، آپ مالدار ہیں، تو آپ تھوڑا صدقہ فطرانہ مت دو، کم ترین مرتبے پر مت دو، آپ زیادہ پر دو، آپ کھجور میں دو، اور کھجور میں بھی آپ عجوہ کھجور کے مقابلے میں دے دو، تو میری تو پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے گی۔ میں کہوں گا یار یہ تو سراسر ظلم ہے، میری ساتھ زیادتی ہے، عجوہ کھجور تو 1000-2000 روپے کلو ہے، 1000-2000 روپے کلو، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا میں۔ لیکن یہی پیسے ہوتے ہم مفت میں لوگوں کو دیتے ہوتے ہیں۔ میرا مقصد اس میں سے یہ نہیں ہے کہ کسی کی توہین کرنا ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ نفس کی تزکیہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور تصفیہ جو ہے وہ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہم کچھ ایسے کردار اور اعمال کر دیتے ہیں کہ ہماری نفس کی بھی صفائی مل جاتی ہے۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو ہنود اور یہود ہوتے ہیں، یہ جو فلاسفہ یونان ہوتے ہیں، اس فلاسفہ یونان کا بھی ایک طرز و طریقہ ہے، کیونکہ نفس کی تصفیہ کرتے ہیں۔ کیسے تصفیہ کرتے ہیں؟
وہ اپنی کچھ ایسے طریقے اپناتے ہیں جس میں سے نفس خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب نفس خوار اور ذلیل ہوتا ہے تو پھر اسے صفا مل جاتی ہے، اور اسی صفا کی وجہ سے اسے متخیلہ چیزیں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، اور اسی نفس کی وجہ سے وہ مختلف کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے ایک واقعہ ذکر کیا ہوا ہے حضور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور افلاطون کے بارے میں۔ آپ کو صفائے نفس کے بارے میں صرف اسی مسئلے پر آپ کو بتاتا ہوں۔ مشائخ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کو افلاطون کی طرف بھیجا کہ افلاطون کو اپنی دین اور یہ دین جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی دعوت دو، اور یہ آپ ان کو فرماؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اب میں آپ کو افلاطون کے صفائے نفسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں افلاطون کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو افلاطون نے دور بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ آج یہاں پر کوئی اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ تو اپنی شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ کا ایک نبی؟ تو افلاطون نے کہا کہ جب اللہ کا نبی کسی علاقے میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی آمد کی وجہ سے سارے بیل بوٹے، سارے پتھر، یہ سارے مٹی کے ڈلے یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آج انسانوں نے اللہ کا حمد و ثنا شروع کیا ہوا ہے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ افلاطون ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، افلاطون مومن نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی صفائی نفسی کی وجہ سے، لطافت نفسی کی وجہ سے اس کو جان لیا کہ یہ سارے حجر اور یہ مدر اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی وہ حمد و ثنا تو کرتے ہیں وہ چیزیں اللہ رب العزت کی، لیکن جب اللہ کے کوئی نبی وہاں پر جاتے، آپ کو حضور کا معجزہ تو یاد ہوگا، حضور کسی بھی درخت پر یا پتھر پر سے گزر جاتے تو وہ پتھر اور درخت آپ پر سلام کرتے اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہوتے۔ افلاطون نے یہ جان لیا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں، اللہ کا ایک نبی آنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام افلاطون کے پاس پہنچے تو افلاطون کو دعوت دی، اور دیکھیں افلاطون باوجود اس کی کہ ان کو یہ معلوم بھی تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تو تب جا کے انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ میں آپ کو کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی بولوں گا کہ جو معجزہ اور کرامت طلب کرتے ہیں، معجزہ نبی سے طلب کرتے ہیں یا کرامت کسی ولی سے طلب کرتے ہیں، وہ دونوں ان کے انعامات سے محروم ہوتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام آئے ہیں نا، صحابہ کرام میں سے کسی صحابہ نے، کسی بھی اصحابی نے حضور سے معجزہ طلب نہیں کیا، اور معجزہ طلب کرنے والے ابو جہل و ابو لہب نے بھی حضور سے معجزہ طلب کیا، وہ کبھی مشرف بہ ایمان نہیں ہوئے۔ تو بدبختی تھی افلاطون کہ افلاطون نے معجزہ طلب کر لیا، کہا ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کی نبی ہو تو پھر آپ بتائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میں کیا معجزہ دکھاؤں، کیونکہ نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ بھی رب ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اس زمین کی قوت، اگانے والی قوت، جو زمین میں ہم بیج بوتے ہیں اور وہ اگ جاتا ہے اور اس میں سے ہمیں پھل مل جاتے ہیں، وہ سارا ایک قوہ ہوتا ہے جو زمین میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس زمین کی قوت آپ کی دسترس میں ہے، آپ حکم فرما دیں ان کو، زمین کو، اور زمین اپنی ساری قوت کو اس محدود جگہ میں اکٹھا کر لیں، اگانے والا قوت، اور یہاں پر ایک کھجور کی گٹھلی لگائیں، وہ کھجور کی درخت بنے گی، کیونکہ قوت سارا یہاں پر جمع ہے، تو وہ 1 منٹ میں وہ کھجور کی گٹھلی درخت بن جائے گی، اور اس میں سے پھل آئیں گے اور پک جائیں گے، اور آپ اتار کے آپ بھی کھائیں اور افلاطون کو بھی کھائیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اللہ کی اذن سے اپنی ساری قوت کو اس محدود علاقے جمع کر لے۔ تو زمین نے اپنی اگانے والی ساری قوت کو اس محدود علاقے میں جمع کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک گٹھلی لے کے اس میں وہ گٹھلی رکھی، اور گٹھلی کو وہاں پر رکھنے کے بعد فوراً وہ درخت بنی، کھجور کی درخت، اور اس میں پھل لگے، کھجور لگے، اس میں وہ پھک گئے، اور اتار کے خود بھی کھائے اور افلاطون کو بھی کھلائے۔ کہا یہ معجزہ۔ اب افلاطون کی بھی صفائے نفسی کو بھی دیکھ لیں۔ میں نے کہا ایک تزکیہ ہوتا ہے، ایک تصفیہ ہوتا ہے، اب اس کی تصفیہ کو دیکھیں، صفائے نفسی کی۔ افلاطون جب متوجہ ہوا نا، اس نے یہ دیکھا کہ زمین نے اپنی ساری قوت، اگانے والی قوت یہاں پر جمع کی ہے،
تو اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے وہی گٹلی جو اس نے کھجور کی کھائی ہوئی تھی وہ گٹلی اپنی منہ سے نکالی، اور ادھر ہی جہاں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوت کو اکٹھا کر لے، وہیں پر اس نے بھی گٹلی لگائی اور وہ بھی درخت بنی۔ درخت بننے کے بعد اس میں پھل لگے۔ فرق یہ ہوا کہ وہاں پل پھک گئے تھے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے، اور یہاں پر پل کچے رہ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا یہ کیا ماجرا ہے؟ جو معجزہ میں نے دکھا ہے ویسے ہی تقریباً معجزہ یا کرامت سمجھ لے یا استدراج سمجھ لے، وہ تو افلاطون نے بھی دکھایا۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ، جب آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنی ساری قوت، اگانے والی قوت یہاں پر جمع کر لے، تو زمین نے جمع کر لی، افلاطون کا نظر اس پر پڑ گیا۔ ابھی آپ نے دوبارہ تو نہیں کہا تھا زمین کو کہ اپنی قوت کو منتشر کر دیں، تو جب آپ نے نہیں کہا منتشر کر لے تو قوت تو سارا موجود تھا۔ تو وہیں پر انہوں نے بھی گٹلی لگائی، تو اس نے ہاں فرق یہ ہوا کہ معجزے اور استدراج میں فرق یہ ہوا کہ آپ کی کھجور پک گئی ہے، پھل پکا ہوا ہے، اور ان کی کھجور اور پھل جو ہے وہ کچے رہ گئے ہیں۔ تو افلاطون نے کہا کہ نحن قوم مہتدون لا نحتاج الی الہادین، کہا ہم ہدایت پانے والے لوگ ہیں، ہم ہدایت پر لوگ ہیں، اور اب جو ہے وہ کسی ہادی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو محروم رہ گئے وہاں سے۔ میں اس مسئلے کو آپ کو اسی لیے بتا رہا تھا کہ یہاں پر ایک تصفیہ نفس تھا، اور تصفیہ نفس کی وجہ سے افلاطون بھی وہ کام کر گیا تقریباً موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا۔ دونوں بظاہر جب دکھائی دیتے ہیں تو دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بس ایک ہی فرق تھا کہ وہاں کھجور پکے اور یہاں کھجور کچے رہ گئے، یہی فرق رہا، لیکن دونوں کے درمیان فرق ایک بہت واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی نبی کا معجزہ ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، دین متین رکھتا ہے، کتاب مبین رکھتا ہے، شریعت مطہرہ رکھتا ہے، وہ برحق ہے ان سے جو صادر ہوا وہ معجزہ، اور اس بندے سے افلاطون سے جب صادر ہوا تو افلاطون بی دین تھا، افلاطون کے پاس دین اور مذہب نہیں تھی، شریعت نہیں تھا، تو معجزہ اور کرامت اور دونوں تو ایک جیسے دکھائی دے رہا تھا، لیکن ان کو استدراج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دین نہیں ہے، اس میں شریعت نہیں ہے، اس میں اس نبی کی اتباع نہیں ہے، فلہذا ان کا کام استدراج ہوا۔ اب آپ نے سمجھ تو لیا نا کہ دونوں چیزیں ایک جیسے دکھائی دے رہی تھی، اور دونوں ایک جیسے دکھانے کے باوجود بھی ہم اسے افلاطون کی فعل کو استدراج کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی فعل کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی کسی ولی سے اگر کرامت صادر ہو جائے تو اس کرامت اور استدراج کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ جو صاحب کرامت ہے وہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے بعد آپ اپنی مرشد سے اپنی سلسلہ طریقت اور تصوف میں بھی راسخ ہو، تو اگر کوئی عمل صادر ہوا تو اسے ہم کرامت مانیں گے، اور اگر ان کے برخلاف رہا تو اسے ہم استدراج مانیں گے۔ سوال جو میں نے پوچھا گیا ہے وہ یہ تھا کہ اگر ایک بندہ کسی ایسے بندے کے پاس چلا جائے جس کے ہسٹری کا ان کو پتہ نہ ہو، بس نام ہو کہ جی فلان جو ہے وہ اللہ کی ولی ہے، اور اللہ کی ولی سے یہ کرامات بھی صادر ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، آج کل کا دور تو یہی چل رہا ہے نا کہ لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں جو خرق عادات کام دکھائیں، جو کہتے ہیں شف کف اور ٹھیک ہے، اور کہ میری دکان نہیں چل رہا اور بس دکان کے لیے اس نے دم کر دی اور دکان چل پڑا، میرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا اور اس نے کر دیا اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ ہاں آج کل تو لوگ اسی چیز کو کرامت اور اسی چیز کو دین اور اسی چیز کو ولایت سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر میں کسی ایسے بندے کا جس کا میں نے نام سنا ہوگا اور میں اپنی عقیدت اور احترام کے مطابق ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، تو مجھے کیا پتا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ دیکھو دستار تو اس نے بھی پہنی ہوگی، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوگی، مریدین اس کے بھی ہوں گے، آستانہ اس نے بھی بنایا ہوگا، لوگ ان کے پاس بھی آتے رہیں گے، تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جس نے یہ زئی اور شکل بنایا ہوا ہے یہ بھی اللہ کا ولی ہے یا مستدرج ہے؟ دونوں میں سے مجھے کیا فرق محسوس ہوگا؟ جو میں نے ایک ولی کی ہسٹری پڑھی ہوگی، ایک ولی کا شکل دیکھا ہوگا کہ بھئی اس نے دستار پہنی ہوگی، داڑھی رکھی ہوگی، سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہوگا، ایسے لباس پہنا ہوگا،
تو وہ ساری چیزیں اس بندی میں بھی مجھے دکھائی دیں گے۔ اب مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مستدرج ہے، استدراج والا ہے، یا غیر مستدرج، یہ ولی ہے، ان کے سے صادر ہونے والی چیزیں کرامت ہے یا یہ غیر کرامت ہے، یہ استدراج ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے اللہ کی ولیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر دلی خود را در صحبتی او بحق سبحانہ و تعالی جمع خواہد یافت، دانست کہ آن ولی صاحب کرامات است۔ فرماتے اگر تو کسی اللہ کے ولی کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو، یا ایسے بندے کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ولی ہے یا مستدرج ہے، تو فرماتے اس میں تمہارے پاس ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ اور علامت کیا ہے؟ فرماتے اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے دل کو رب کے ساتھ وابستہ فیل کر رہے ہو، آپ کا دل اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر میں ان کی صحبت میں آ جاتا ہے، تو پھر فرماتے اس سے سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن پھر بھی مشائخ نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ دیکھیں مناقب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو مشائخ فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ مناقب میں ضعیف حدیث بھی صحیح ہی کے زمرے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مناقب کی حدیث ہے، یعنی منقبت اور تعریف کی حدیث ہے۔ حدیث میں ہے فرماتے اپنے دل سے فتوا لو، اگرچہ تمہیں ساری جہان کی مفتی ہی فتوا دے۔ اب بھئی ہر بندہ اٹھ کے اپنے دل سے فتوا لیتا جائے گا؟ عوام کل انعام بھی اٹھ کے اپنے دل سے فتوا لیتے جائیں گے؟ نہیں، حضور نے ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا جن کا دل اللہ کی ذکر اور یاد پر مطمئن ہوتا ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر کسی کا دل نہیں، فرماتے ہیں یہ اہل اللہ کی، جو اللہ کی طلب میں جانے والے لوگ ہیں، ان کا دل جب ان کی صحبت میں اللہ کی ذکر پر مطمئن اور اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ جمعیت باطنی اسے حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی ولی ہے۔ ایک یہ باطنی کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ظاہری شکل و صورت کو بھی دیکھا جائے۔ ظاہر میں بھی کوئی شریعت غراء محمدی سے کوئی بیر تو نہیں رکھتا، ان سے کوئی مخالف تو نہیں ہے۔ اگر ظاہر بھی شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے موافق ہے اور باطن بھی آپ کی ان کی صحبت میں جمعیت حاصل کرے، اللہ کے ذکر پر اطمینان حاصل کر لے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی ولی ہے، ان کی صحبت میں پھر بیٹھ جائے۔ تو سوال پوچھنے والے نے اس سوال کے اندر ایک اور سوال بھی پوچھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو خفا ہے، خفیہ ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہوا ہے تو یہ ولی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہر بندہ اپنی خیال کے مطابق سوچتا ہے نا۔ ایک بندہ وہاں پر جائیں اور اپنے کاروبار اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے جائیں تو وہ اپنے کاروبار اور زندگی کے جو مسائل ان سے حل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتا جائے گا کہ یہ شاید اللہ کا ولی ہے، میرا کام یہاں سے سنور رہا ہے۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں اگر خفائے درین معنی است، عوام کل انعام است نہ طالبان را۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس بارے میں ہمیں کوئی خفا ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ بھئی کیسے میرا دل اللہ کے ذکر پر وہاں پر مطمئن ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل عوام ہوتے ہیں، اور وہ عوام کل انعام جیسے چوپائے ہوتے ہیں۔ اب چوپائے کو آپ گھاس دیں تو وہ گھاس کھا کے خوش ہو جاتا ہے، ان کو پانی پلائیں پانی سے خوش ہو جاتا ہے، ان کو خوراک مل گیا تو ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں طالبان حق جو ہوتے ہیں، اللہ کی تلاش میں نکلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر دیکھتا ہے اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے تو ان کی صحبت میں ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کی ذکر پر اطمینان مل جاتا ہے، ان کی صحبت میں اسے جمعیت مل جاتی ہے۔ گویا سادہ سے معنی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے اسے دنیا یاد نہ آئے بلکہ اسے آخرت یاد آئے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے انہیں دنیاوی امور سے قطع ہو جائیں اور وہ رب اور رب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت ان کے دل میں زیادہ ہو جائیں۔ وہاں پر جا کے اللہ کی ولی کی علامت یہ دیکھ لیں کہ ان کو دیکھنے سے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جاتا ہے
تو رب یاد آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ولی کی علامت کیا ہے؟ خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ میں سے اللہ کی برگزیدہ بندے وہ ہے جس کے چہرے پر نظر پڑتے ہیں تو تجھے اپنا رب یاد آ جاتا۔ ہاں، ان کی صحبت میں تجھے اللہ یاد آئے، ان کی لینڈ کروزر، ان کی پراڈو، ان کی گن مین، ان کی بینک بیلنس، یہ چیزیں تمہیں یاد نہ آئے، اس کی چمتکار تجھے یاد نہ آئے، تمہیں ان کی چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، تو آپ فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے۔ اور اگر آپ کسی مستدرج کے پاس جائیں گے تو مستدرج کی علامت یہ ہے کہ وہاں پر تمہارے دل کو وہ اطمینان اور جمعیت نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں تو رب کی ذکر نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اجتماع بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا ذکر کیسے مقبول ہوگا جب وہ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں؟ ان کا ذکر کیسے مقبول ہوگا جب وہ حضور کی اتباع میں نہیں آتے؟ ان کا ذکر کیسے مقبول ہوگا جب ان کی شریعت میں فطور ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مخفی ہے تو عوام کل انعام پر ہے، اور جو اللہ کی طلب میں نکلتے ہیں تو وہ پھر جب کسی کامل مکمل کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی ولی ہے اور یہ غیر ولی ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں دل کی جمعیت مل جاتی ہے، اور دوسری کی صحبت میں، مستدرج کی صحبت میں دل کی اطمینان نہیں ملتی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی ولی کی علامات ہے۔ بس اسی طرح اگر آپ یہ فرق محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ کرامت والا کون سا بندہ ہے اور استدراج والا کون سا بندہ ہے، تو ان کی محفل اور صحبت میں جائیں، وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ کے ذکر پر مشغول ہے، شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین پر سر سے لے کے پاؤں تک ظاہراً اور باطناً وہ عمل پیرا ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو جمعیت باطن اور جمعیت قلبی مل جاتا ہے، آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے، ان کی چہرے کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ ان کی صحبت میں رہو، ان سے مستفید ہو جاؤ، ان سے صادر ہونے والی چیزیں کرامت ہوں گی۔ اور اگر یہ ان کی بالکل برخلاف ہے، ان کی دین میں فطور ہو، شریعت میں فطور ہو، یا ان کی عمل میں فطور ہو، یا ان کی طریقت میں فطور ہو، یا وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوں گے، روزے نہیں رکھ رہے ہوں گے، فرائض بجا نہیں لا رہے ہوں گے، اور ان سے پھر بھی کوئی ایسی چیز صادر ہو جائیں گی، اور آپ ان کی صحبت میں بیٹھے رہو گے اور آپ کا دل اللہ کے ذکر پر مطمئن نہ ہو، آپ کو جمعیت باطنی نہ ملتا ہو، تو یہ بندہ مستدرج تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔